آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ یہ ولسن فارماسیوٹیکل کمپنی نے ارینج کیا ہے، تو ان کا شکریہ۔ میں جب بھی پرنسپل تھا اور پچھلے کئی سالوں سے ہیلدی ریلیشن شپ وتھ فارماسیوٹیکل کمپنیز، میں اس کے لیے جد و جہد ہمیشہ کرتا رہا ہوں۔ انفارچونیٹلی جس طرح خوراک ان ہیلدی ہوتی ہے نا تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے، اس طریقے سے ریلیشنز ان ہیلدی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورا سوشل ڈائنامک ہو جاتا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہیلتھ ریسرچ کا، ہیلتھ گروتھ کا، ہیلتھ سروس کا۔ دنیا میں جتنی بڑی ریسرچ ہوئی ہیں اکثر فارماسیوٹیکل کمپنی فنڈڈ اور سپورٹڈ ہوئی ہیں، لیکن فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہیلدی ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ ہمارے پروفیشن کے اندر ایک بہت بڑی لعنت جو آ گئی ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ ہمارا ان ہیلدی ریلیشن شپ ہے۔ اچھا، اس میں ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ایک مارکیٹنگ بجٹ ہے جو کہ انہوں نے سپینڈ کرنا ہے اپنی دیکھیں ایک چیز پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کا ایک مارکیٹنگ بجٹ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اس ریلیشن شپ میں کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں آ رہا۔ دیکھیے آپ کے پاس ایک مریض آیا ہے، فرض کریں آپ سے اسے 1000 روپے فیس لی ہے، تو مریض کو یہ پتا ہے کہ 1000 روپے کا میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، میں نے اس کے اندر یہ کہیں نہیں ڈاکومنٹڈ کہ اس میں جو دوائی لکھی جا رہی ہے اس دوائی میں سے بھی 200 روپے مجھے ملیں گے، یہ میں جس لیب میں آپ کا ٹیسٹ بھیجنے جا رہا ہوں اس ٹیسٹ کی بھی مجھے 300 روپے کمیشن ملے گا، یہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، اگر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تو یہ پیسہ جو ہماری جیب میں آ رہا ہے یہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ ایتھکس اور ان ایتھیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط اور صحیح کا نہیں ہے، یہ مسئلہ لیگل اور انلیگل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حلال اور حرام کا ہے۔ اٹس اے میٹر آف حلال اینڈ حرام، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے رزق میں حرام جائے گا اور ان پیسوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ایک ہیلدی ریلیشن شپ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے تمام ان ریلیشن شپ کے اندر وہ تمام چیزیں جن سے ڈائریکٹ پیشنٹ بینیفٹ ہوتے ہیں ان میں استعمال کیا جائے، اور کسی طریقے سے انکریج نہ کیا جائے جس سے سم ہاؤ، دیکھیے میں آپ چونکہ عمر میں تقریباً سب سے بڑا ہوں تو اس لیے میں تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں، کیونکہ بڑے لوگوں کو نا ذرا عادت ہوتی ہے بعض اوقات نہ نصیحتیں کرنے کی، لیکن میں اس کے لیے اپنی میں پوری پروفیشنل لائف پریزنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ون آف اے ویری امپورٹنٹ انفارچونیٹ ریلیشن شپ ہے جو ہمارے پروفیشن کے اندر بہت بری طرح سرایت کر چکا ہے۔ تو آپ جہاں بہت اچھے کام کر رہے ہیں آپ ان کو گردن پکڑ لیں، ان کی انہیں کہیں ہمیں نہیں پتا، یہاں میموگرام مشین چاہیے، یہاں ہم نے لگا کے دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان سے کہیے کہ ہم نے یہ ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کرنی ہے، آپ ان سے ضرور کام لیجئے، آپ ان سے ریسرچ پروجیکٹ فنڈ کیجئے، لیکن ایک پیسہ بھی جو ہم اپنی جیب سے لگا سکتے ہیں وہ اپنے لیے فارماسیوٹیکل کمپنی سے لینا، اٹ از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور یہ الٹیمیٹلی فارماسیوٹیکل کمپنی اس کو پے نہیں کر رہی، اس کو ہسپتال نہیں پے کر رہا، اس کو چاچا خیرہ اور ماسی برکتیں پے کر رہی ہے جو اپنی بکریاں بیچ کر آئی ہوئی ہے۔ تو پچھلے دنوں وہ سی ایم ای ورک شاپ ہوئی کیو ایم سی میں، جب میں تھا تو وہ گورنمنٹ نے لازمی کر دیا تھا، تو جو ہمارے آئے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ سے بہت سارے، تو میں نے ان کو یہی ایتھیکل ریلیشن شپ وتھ فارماسیوٹیکل کمپنی کی بات کی، آپ یقین کیجئے آدھے لوگ رونا شروع ہو گئے۔ ایک بندے کو کہا میں رو کیوں رہا، کہتا ہے سر مجھے سمجھ نہیں آتا، میرے 6 مربے ہیں زمین جو میں نے ڈاکٹری سے بنائے ہیں، میرا دبئی کے اندر بھی ایک چھوٹا سا بزنس ہے، میں جب اپنے بچے کی سالگرہ کرتا ہوں تو میں ہوٹل کی بکنگ فارماسیوٹیکل کمپنی سے کیوں کراتا ہوں؟ میں لاہور میں اپنی بھتیجی کی شادی میں گیا تو میں نے فارماسیوٹیکل کمپنی کو کیوں کہا میرے لیے ہوٹل؟ تو اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا، اور میرے لیے اتنی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ہم سارے پریویلیج لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ نے ہماری ضرورت سے زیادہ ہم کو دیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی، تو ہمارا پروفیشن تو ایسا ہے کہ پیسہ تو سائے کی طرح پیچھے آتا ہے، اور حق حلال کا پیسہ کمانے کا جتنا پوٹینشیل اس پروفیشن میں ہے شاید بہت کسی کم پروفیشن میں ہو۔ ایسی حالات کے اندر اپنے رزق کے اندر، میں برا مت منائیے گا، میں تھوڑی سی سخت باتیں کر رہا ہوں، ایسے حالات کے اندر اپنے پروفیشن کے اندر صحیح غلط کی بات نہیں، حرام کو شامل کرنا بہت بڑی بدقسمتی اور کم قسمتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارماسیوٹیکل کے ساتھ ریلیشن، ان سے ورک شاپس کروائیے، ان سے ایکیڈیمک کام کیجئے، اس کے لیے پیشنٹ ریلیٹڈ سارا کام کیجئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم جتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں نا، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد پروفیشنلزم کے سلسلے میں میری کوئی شکایت نہیں لگا سکتا، یعنی میں موٹی موٹی بات بتاؤں، میرے پاس جو مریض اس ہسپتال میں داخل ہوگا
وہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے, لیکن جا کے کہے گا کہ یار لوگ غلط کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں لوگ خیال نہیں رکھتے, لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے دھکے پڑتے ہیں, لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہاں لوگ لالچی ہیں, لوگ غلط کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو وہاں سے مریض بھگا کے پرائیویٹ کلینکوں میں لے جاتے ہیں, لوگ غلط کہتے ہیں. میں وہاں گیا, مجھے ڈاکٹر کا نام تو یاد نہیں, خوبصورت سا لڑکا تھا, اینک لگائی ہوئی تھی, بس پتہ نہیں کسی نیک ماں باپ کا بیٹا تھا, اس نے میرا اتنا خیال رکھا. اگر ہم اپنی پروفیشن, اور یہ بات وارڈ بوائے سے لے کر ایم ایس تک ہے, ہم سب تک ہے, اگر ہم سرکاری انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی اس طرح کی بنا دیں کہ لوگ یہاں لاٹ صاحب کے پاس سائل کے طور پر نہیں آئیں بلکہ وہ ایسا ان کو آئے کہ یہاں لوگ میری مدد کرنے والے ہیں, تو یہ ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. یہ سمجھیے ہم نے پاکستان کے لیے اتنی ہی قربانی کی جتنی قائد اعظم کے زمانے میں کسی نے قربانی کی ہوگی. ہمارے اس دور میں ہماری یہی کنٹریبیوشن ہے کہ ہم بیسٹ آف آر ایبلٹی اپنے پروفیشن کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. یہ میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا, اور یہ بہت آسان ہے, اور اس کے بدلے میں نہ پیسے کی کمی ہوگی, اور جو ایکسٹرا ملے گا وہ عزت ہوگی, آبرو ہوگی, اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون ہوگا, اور شاید اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا اس میں ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا, اور میرا آج کا دن بہت ہی مبارک اور بہت اچھا گزرا. تھینک یو ویری مچ.